یہ مسئلہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے بلکہ ملک کی رہائی کا ہے۔ لبیک اور پی ٹی آئی میں دوری پیدا کرنے والا، فاصلے بڑھانے والا، اختلافات کو ہوا دینے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز بھی چند ایک گزارشات عرض کی تھیں اور تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور میری گفتگو کا مرکز و محور ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ملک کے معاملات جو ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے مل بیٹھ کے حل کرنے پہ سوچیں۔ نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور اس سے بہت سارے مفاد پرست فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ملک کے ساتھ مخلص ہوں تو عوام کو نظر آ جاتا ہے ان کے چہروں سے، ان کی گفتگو سے۔ فواد چودھری بڑا اہم وزیر تھا اپنے عمران خان کا، بلکہ اگر آپ کہہ لیں کہ وہ پنجابی میں پتہ نہیں پنجابی دی مثال ہے یا اردو دی ہے، ناک کا بال بنا ہوا تھا یا نک دا بال بنیا سی۔ اس وقت بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لبیک اور خان میں یا پی ٹی آئی میں کہہ لیں، خان میں تو نہیں میں کہتا، چلیں لبیک اور پی ٹی آئی میں دوری پیدا کرنے والا، فاصلے بڑھانے والا، اختلافات کو ہوا دینے والا بھی یہ فواد چودھری تھا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمینی سے ہٹوانے اور اس کی جگہ ایک نیا چیئرمین لانے والا بھی یہی تھا۔ یہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جی پھر سنیں، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ میرا خیال ہے کہ سائنس کی الف بے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ قربان جائیں ہم اپنے حکمرانوں کے بھی، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر بھی۔ نواز شریف ہو تو وہ کوئی نہ کوئی تلاش کرتا ہے، رشتہ دار ہو جائے، کوئی چولی چک ہو جائے، انہوں ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیے۔ اور خان صاحب بھی، بادشاہ آدمی خان صاحب سے تو توقع تو یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لائیں گے، اور لائے بھی کافی سارے بندے انہوں نے باہر سے بھی، پڑھے لکھے لوگ بہت سارے لا کے بٹھائے۔ لیکن یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ کچھ فواد چودھری کسی نہ کسی طرح، فواد چودھری، طاہر اشرفی، یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے۔ فواد چودھری نے خان صاحب کا بہت نقصان کیا، اور جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو فواد چودھری بھی بھاگنے والوں میں سر فہرست تھا، اور بھاگتے ہوئے بھی اس کو پوری قوم نے عدالت سے بھاگتے ہوئے، پولیس کے ڈر سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ سانس چڑھی ہوئی تھی، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور پھر دوگلی پالیسی چل رہی ہے اس وقت سے اس کی۔ یہ ادھر بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، ادھر بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ اور ویسے ادھر ادھر والوں کے بارے میں کسی نے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو یہ آج کل نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنائی، اور اس میں کون کون ہے؟ اس میں جناب کے ساتھ اسماعیل، وہ جو گورنر تھا، عمران اسماعیل سندھ کا، وہ جو ہلا ہلا کے کہتا تھا نا اس وقت، وہ کیا ہلاتا تھا وہ میں نہیں بتاتا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے ایسے کرنے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ہلا ہلا کے کہتا تھا آئی آئی پی ٹی آئی۔ اب وہ گورنر بنایا اس کو، میرا خیال ہے وہ اگر اپنے زور بازو پہ لڑے تو کونسلر بھی نہیں کراچی میں بن سکتا۔ عمران خان نے اسے گورنر بنایا، اور وہ بھی بھاگ گیا۔ جب بھاگنے والوں کی لائن لگی تو وہ بھی بھاگا۔ عمران اسماعیل، محمود مولوی اور فواد چودھری۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جن دنوں علیل سے جیل سے ہاسپٹل لائے گئے، یہ کسی طرح اجازت لے کے کسی سے ہاسپٹل پہنچ گئے اور انہوں نے ملاقات کی ان سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو میرا خیال ان کے کسی جھانسے میں نہیں آئے، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ تاثر یہ دیا کہ ان کو کسی نے مینڈیٹ دیا ہے کہ تم مذاکرات کر کے ان کو راضی کرو، اور انہوں نے تجویز یہ دی ان کو کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، کوٹ لکھپت ہماری جیل میں ملاقات کروا دیں شاہ محمود قریشی سے، محمود الرشید سے،
डॉक्टर यास्मीन राशिद से, एजाज चौधरी साहब और सरफराज चीमा, ये जानिसार साथी हैं खान के, इन्होंने 2 साल बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं। अगर इनसे मुलाकात की इजाज़त दिलवा दें तो हम इनको राज़ी कर लेंगे कि ये खान को मनाएं जाकर। और फिर आपने बयानात इनके टीवी चैनलों पे चलते हुए देखे। इन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कोट लखपत के कैदियों को पैरोल पर रिहाई की इजाज़त दी जाए ताकि इनकी उनसे मुलाकात हो सके खान साहब से। वो तो अभी तक इसमें तो कामयाब ये नहीं हुए, और अब इन्होंने नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस, नेशनल डायलॉग कहाँ से आ गई भी? ना उसमें पीपल पार्टी आई है, ना पीटीआई आई है, ना नून लीग आई है, बड़ी जमातें, सियासी जमातें आई नहीं, तो नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? शर्मिंदगी के साथ कहना चाहिए था कि हमारी लोटा करेसी की वजह से, हम लोटे हैं चूँकि, अवाम की नफ़रत भी हमारे साथ और सियासी जमातें भी हमारे ऊपर एतबार नहीं कर रही, हमारे बस का ये काम नहीं है। लेकिन ढीठ आदमी जो है उसको शर्म भी नहीं आती, छोटे मोटे उसके साथ हाथ हो भी जाए ना तो वो बेशर्मों की तरह आगे से हंसता है। आज उसकी डायलॉग कॉन्फ्रेंस थी और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे तो एक कद्दावर शख्स नज़र आए, बाकी तो सारे मैंने देखे नहीं कौन कौन बैठा हुआ था। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका बयान मैंने देखा व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी मुझे कोट लखपत ले जाना चाहते हैं, लेकिन मसाइल का हल कोट लखपत या अडयाला में नहीं है। मसाइल के हल के लिए फ़ौज, सियासतदानों और अदलिया को आमने सामने बैठना पड़ेगा। ये मसला इमरान खान की रिहाई का नहीं है बल्कि मुल्क की रिहाई का है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं। तो खान क्या कहता है? खान भी यही कहता है। जब यहाँ इलेक्शन भी वज़ीर-ए-आज़म, कल DGISPR साहब ने कहा कि ये हुकूमत भी बड़ी बाइख्तियार है और पहली हुकूमतें भी बड़ी बाइख्तियार थीं, तो DGISPR साहब बड़े अदब और एहतराम से आपकी खिदमत में मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक अदना सा कारकुन हूँ। मैंने जब से होश संभाला कोई भी बाइख्तियार हुकूमत मैंने नहीं देखी। पिछली हुकूमत आप कहें खान की, उससे पिछली नवाज शरीफ की, उससे पिछली जरदारी की, उससे पहले काफ लीग की जिसमें शौकत अजीज़, ज़फ़रुल्लाह जमाली वगैरह भी थे, वज़ीर-ए-आज़म बारी बारी रहे, चौधरी शुजात भी कुछ दिन वज़ीर-ए-आज़म रहे। उससे पहले आप पीछे चले जाए 97, और उससे पहले 93 बेनज़ीर, और उससे पहले नवाज शरीफ। कोई एक हुकूमत भी DG साहब बाइख्तियार नहीं थी। यही कुछ शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, और नवाज शरीफ की पानामा केस में सज़ा याफ्ता होने के बाद अपनी पार्टी में जिस पर नज़र पड़ी वो शाहिद खाकान अब्बासी थे। ये नून लीग की कुछ हरकतों की वजह से, नून लीग की चापलूसी और नून लीग की बूट पॉलिश पॉलिसी की वजह से नून लीग से अलग हो गए, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और मैं इन्हें मुबारक देता हूं कि जब से ये अलग हुए हैं सच बोल रहे हैं। और जब बंदा सच बोलेगा तो उसका एतबार बढ़ेगा, उसका एतबार किया जाएगा, उसकी कदर बढ़ेगी लोगों की नज़र में। ना सही इक़्तिदार नहीं तो ना सही, सारी दुनिया इक़्तिदार में थोड़ी है। आज जिनके नाम जिंदा हैं, जिनकी कब्र पे भी लोग सलाम करते हैं, वो सारे इक़्तिदार में तो नहीं रहे थे। वो सारे तो हमारे जैसे जुलूस निकालने वाले, मारे खाने वाले, लेकिन हक के साथ खड़े होने वाले थे। आज हज़रत कायद मिल्लत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के साथ ही नीचे मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुलसत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मियाँ वाली रोखड़ी मोड़ पे मुजाहिद मिल्लत कॉम्प्लेक्स में आपका मज़ार शरीफ है। ये असल बादशाह थे, अब किसी ओहदे पे नहीं रहे, लेकिन असल बादशाह ये लोग थे, दिलों पे हुकूमत थी इनकी, इसलिए कि ये सच के लिए खड़े थे, सच के साथ खड़े थे। हमेशा इन्होंने तकलीफ़ें उठाई, बादशाहों की, कुर्सी वालों की, साहिबान इक़्तिदार के गुस्से बर्दाश्त किए, इनके
قافلوں پہ حملے بھی ہوئے، گولی بھی چلی۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں تھے لاڑکانہ کے قریب، مولانا نیازی پہ تو کئی بار حملہ ہوا، لیکن اپنا رستہ انہوں نے نہیں چھوڑا، نظریہ نہیں چھوڑا، حق کہنا نہیں چھوڑا۔ جس کام کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ فواد چودھری جیسے لوٹے ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ ان کی ساری تگ و دو یہ نہیں ہے کہ کسی طرح عمران کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے، ان کی ساری تگ و دو یہ ہے کہ کسی طرح ہم فٹ ہو جائیں، پھر آج اس کو کہیں فٹ کر لیں، اور سارے نیشنل ڈائیلاگ وغیرہ اور قومی کانفرنس اور کوٹ لاکھپت اور ڈیالہ سب کچھ بھول جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں پاکستانی عوام بھی، میں کیا کہوں، پاکستانی عوام بھی بڑے سادہ دل لوگ ہیں، بڑے بھولے بادشاہ ہیں۔ آج یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شراب کی اجازت ہونی چاہیے، شیشے پہ بھی پابندی، فلاں چیز پہ پابندی، فلاں پہ بھی پابندی، شراب پہ پابندی لگا دی ہے تو لوگ کدھر جائیں گے، لوگ کیا کریں گے، یہ فرما رہے ہیں آج صاحب۔ یہ آپ دیکھ لیں، ابھی چلائیں گے، دیکھ لیں اس کی کیا فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا میں شیشہ حقہ پینا از ویری نارمل۔ ہم نے یہاں سارا یہ لاہور میں انہوں نے بندیال صاحب کو خیال آ گیا جی، ان کو کسی نے کہہ دیا یہ نہیں ہے تو انہوں نے بند ہی کر دی۔ شیشہ کیفز بند ہو گئے، شیشہ کیفز، یہاں شیشہ کیفز نہیں ہے، یہاں کوئی بارز نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیفز نہیں ہے۔ بارز کیوں ہونی چاہیے یہاں پہ ساری دنیا میں، یو اے ای میں، ترکی میں، ہر جگہ پہ بارز ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بارز میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرنک ہی ہوں، لیکن شراب کی اجازت بھی تو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یو اے ای نے کیوں دی ہوئی ہے، ترکی نے کیوں دی ہے؟ جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے۔ یہ شراب کی بات کر کے مولویوں کو آپ نے اپنے پیچھے ڈالے نا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا فرما رہے ہیں کا لفظ بھی اس کے ساتھ تو اچھا نہیں لگتا۔ ساتھ کوئی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ، اب وہ کہہ رہی ہیں یہ نہ کہو مولوی ناراض ہو جائیں گے، اور تو مولوی ناراض ہوں گے، یہ سارے مسلمان ناراض ہوں گے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے یا صرف مولوی کا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ اسے شیطانی عمل فرما رہا ہے۔ اور یہ صاحب پاکستان میں اجازت، پھر اس کا نام بدل لیں، پاکستان تو نام نہ رکھیں اس کا، جس کا نام ہمارے بزرگوں نے پاکستان رکھا ہوا ہے۔ اگر اس میں شراب زنا کی اجازت، ویسے قوم پہ بھی قربان جائیں، قوم بھی ابھی کل پرسوں کا مجھے نہیں پتا کس کا کیا نام ہے، میں نے تو ایک پیر صاحب کا کلپ سنا ہے، وہ اشارہ کر رہے تھے، کوئی زنا کا واقعہ ہوا، کوئی بدماش نے کسی نے بنا کے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، کوئی پیر صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ان کا کلپ دیکھا کہ 25 کروڑ آدمی اس کو دیکھ چکا ہے۔ اس سے آپ اس قوم کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم جو چند دیوانے لگے ہوئے ہیں نا ابھی تک، اللہ رب العالمین جو لوگ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ شاید یہ ان کی وجہ سے ملک بچا آ رہا ہے، وگرنہ یہاں یہ سیکولر لا دین بے غیرت مرزا جیلمی جیسے اور اس جیسے اور بہت سارے جو بھونکتے ہیں انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، تو یہ تو کھلم کھلا قرآن پاک کی مخالفت ہے نبی۔ قرآن تو منع فرما رہا ہے کہ قرآن اسے رجس من عمل شیطان کہہ رہا ہے۔ اور پاکستان کا ایک سابق وفاقی وزیر اور آئندہ مستقبل کا پھر امیدوار وزیر اعظم کا کہ میں کو سیٹنگ کروا دوں تو شاید مجھے پہلے سے بڑی کو گدی مل جائے، یا کم از کم پہلے جتنی تو مل ہی جائے نا، وہ شراب کی کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے اور پاکستان میں اجازت مانگ رہا ہے، اور اس کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایران میں کیا ہونے جا رہا ہے، افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، بنگلہ دیش کے خلاف انڈیا کیا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی ناکہ بندی ہو رہی ہے چاروں طرف سے، منصوبہ بندی، ٹرمپ کھلی دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو کہ میں حملہ کر دوں گا، مسلمان ملکوں میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا رہا ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کون؟ وہ ہمارے
وزیر اعظم صاحب کا پسندیدہ نوبل امن انعام کا حقدار جو ہے وہ دنیا کو دھمکیاں دے رہے، ایک ملک کے صدر کو اٹھا کے لے آیا ہے۔ اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عدالت کے باہر نیو یارک میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا، اور سلام ہے اس میئر کو نیو یارک کا جو میئر مسلمان زہران ممدانی، اس نے ٹرمپ کو فون کر کے کہا کہ تم نے بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن کی ہے۔ یہ ہوتی ہے مردانگی صاحب، کہ اس ملک کا ایک شہر کا میئر اتنے بڑے ڈکٹیٹر اور آمر کو جو کسی کی سنتا نہیں ہے، جو ہر جگہ حملہ آور ہے، اس کو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا سلام ہے امریکہ کے ان لوگوں کو، ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، جو ٹرمپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس مسئلے پہ بھی نکلے ہوئے ہیں کہ وینزویلا پہ تو نے حملہ کیوں کیا، صدر کو اٹھا کے کیوں لایا۔ تو حق بولنے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کسی ملک میں ہوں۔ صرف کرسی اور اقتدار اور اختیار اور طاقت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے۔ پاور ساری میرے رب کے پاس ہے، علی کل شیء قدیر وہی ہے، مالک الملک وہی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ کسی باطل کے سامنے، کسی جھوٹ کے سامنے، کسی جھوٹے حکمران کے سامنے، کسی جھوٹے طاقتور کے سامنے مسلمان کو سر کبھی نہیں جھکانا چاہیے۔ خان آخری دنوں میں یہی اس کی چیز ہمیں اچھی لگی، اب وہ کھلم کھلا کہتا تھا، اب بھی کہہ رہا، وہ کہتا جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر خوف کس بات کا؟ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی مالک الملک ہے، طاقتور ایک ہی ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، تو پھر دنیا کے لوگوں کا خوف اور ڈر دل میں کیوں رکھے؟ حق بولنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔